میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ مریم کے تیسرے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 16ویں پارے کا چھٹا رکوع ہوگا اور سورہ مریم کا یہ تیسرا رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 41، سورہ مریم کی آیت نمبر 41۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ترجمہ سماعت کیجئے۔ فرماتے ہیں اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کیجئے، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ اور دوسری آیت کہ جب اپنے باپ سے انہوں نے فرمایا، اے میرے باپ، آپ کیوں ایسے کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ دو آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے جو واقعہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت پر دلائل بیان فرمائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو باوجود یہ کہ طویل العمر اور عمر رسیدہ ہونے کے صاحب اولاد بنایا۔ اور اس سے اگلی جو رکوع کی تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمایا اور انہیں قوت گویائی عطا فرمائی۔ جب وہ چند دن کے تھے اپنی والدہ کی گود میں انہوں نے کلام فرمایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل نقل فرمائے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے حوالے سے انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا تذکرہ فرمایا، پھر اس راستے میں ان کو جو آزمائشیں آتی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر سے اس بیان کو شروع کیا گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے ہاں خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ تمام کے تمام جو بھی گروہ ہیں، جو بھی مذاہب ہیں، وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے میں فخر سمجھتے ہیں، اور ہر گروہ کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریق پر چلنے والے فقط وہی لوگ ہیں۔ یہود کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طریق پر تھے جس پر آج ہم ہیں، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں اور ان کے سچے طور پر متبعین ہیں۔ اور عیسائیوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے والی جماعت وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، اور مشرکین مکہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا رد کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، اور اب مشرکین مکہ کا رد کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 130 میں بھی جو ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے اور جو ان کی تمام گروہوں اور تمام مذاہب کے ہاں اہمیت ہے اس کو بیان فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کی ملت سے کون اعراض کرے گا؟ فقط وہی جس نے اپنے آپ کو جہالت میں مبتلا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ لوگ دعوے دار تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریق پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے پاک، شرک سے دور تھے،
اور وہ شرک کی عملی طور پر تردید کرنے والے تھے۔ مشرقین مکہ یہ کیوں کر کہہ سکتے ہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریق پر یہ لوگ چل رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو عملی طور پر جہاد کیا اور اپنے چچا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسی وجہ کے ساتھ خراب کر لیا کہ ان کے چچا جو تھے وہ مشرکین میں سے تھے۔ اب ان کے سمجھانے کا انداز کیا ہے؟ سمجھا رہے ہیں اپنے چچا کو، اِذ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے میرے چچا تم ایسوں کو کیوں پکارتے ہو یا ایسوں کو کیوں پوچھتے ہو کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ حقیقت میں حقدار کون ہے عبادت کا، الہ ہونے کا حقدار کون ہے؟ جو سنتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو اور اپنی مخلوق کی حاجت روائی بھی کر سکتا ہو۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا، اننی معاکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں وہاں پر ہے کہ وہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، وہ تم سے کسی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بلکہ یہ بھی بتاؤ کہ جب آدمی بے قرار ہوتا ہے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے، اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے، اس کی حاجت روائی کون کرتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ لہٰذا بڑے ہی آسن انداز سے ان کے عقیدے کے اوپر ضرب لگائی گئی۔ اب دیکھیں کہ انسان جو بت کی پرستش کر رہا ہے وہ سنتا بھی ہے، انسان دیکھتا بھی ہے، تو بتوں کی حالت تو زیادہ خسیس ہے، زیادہ کمتر ہے کہ جس کو معبود کہا جا رہا ہے وہ اپنے پوجنے والے سے بھی گیا گزرا ہے، خسیس ہے۔ انسان دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور بہت سی حالتوں میں دوسرے کی مدد کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، اگرچہ اس کا یہ سننا، دیکھنا، یہ مدد کرنا ایک محدود دائرہ کار تک ہے، اس کے اپنے وسائل کی حد تک ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جتنا اختیار دیا وہاں تک ہے۔ لیکن بتوں میں یہ تو تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور کیسے زبردست طریقے سے آپ نے اس پر حجت اہتمام کی۔ یہاں پر ایک اور اہم بات جو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو الفاظ ہے اِذ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے اب سے کہا، یہاں پر بہت سے لوگ اب کا معنی باپ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارخ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس سے یہ کلام کیا ہے سورہ الانعام میں اس کا نام بھی موجود ہے، اس کا نام آزر تھا، اور آزر آپ کے والد کا نام نہیں تھا بلکہ آپ کے چچا کا نام تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے افراد آئے وہ تمام کے تمام موحد تھے، مومن تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے طارح یا طارخ، یہ دو نام بتائے جاتے ہیں، جو بھی ان کا نام ہو یہ موحد تھے، مومن تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے۔ اگلی آیت ہے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر اپنے چچا کو بڑے آسن انداز سے نصیحت کر رہے ہیں، وہ یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہے، میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق جانتا ہوں، اور اس علم سے مراد وہ وہی ہے جو فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر آتا تھا، یا اس سے مراد وہ امور آخرت ہیں جو ان کے چچا سے پوشیدہ ہیں کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے ساتھ یا کفار کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے جذبہ خیر سگالی کے تحت، خیر خواہی کے تحت، کہ آپ میری بات کو تسلیم کر لیجئے، کیونکہ آپ وہ علم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرما برداروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا، اور یہ کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک کی کسی صورت میں معافی نہیں ہوگی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں، یعنی وہی راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمایا، وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، اور جس کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا۔
اگلی آیت ہے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے، اور اے میرے باپ یعنی چچا میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا دوست ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ کا لفظ یا باپ کا لفظ عربی کے اندر چچا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے پچھلی آیت میں اب کا معنی چچا کیا، اب کا مطلب باپ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا چچا بھی، انسان کا چچا بھی اس کے باپ کی مثل ہی ہوتا ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے یہ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تو شیطان کا بندہ نہ بن اور اس کی فرما برداری کر کے کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے، اور نافرمان کی اطاعت کا انجام یہ ہے کہ اطاعت کرنے والے کو بھی نافرمان بنا دیتی ہے، اور اخروی اور دنیاوی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتا ہے۔ دنیاوی نعمتوں سے مراد دولت نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، ایمان ہے، اور وہ اطاعت کا راستہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کے لیے پسند فرماتا ہے۔ یا ابتی انی اخاف، اے میرے چچا میں ڈرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے آزر سے فرمایا مجھے ڈر ہے اگر تو رحمان کی نافرمانی کرے گا اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کفر کی حالت میں مر گیا تو تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے گا اور تو لعنت میں اور جہنم کے عذاب میں شیطان کا رفیق اور دوست بن جائے گا۔ اب جب آپ نے اپنے چچا کو دعوت دی، اب وہاں سے ایک رد عمل آیا۔ وہ رد عمل کیا ہے؟ قال اراغب انت عن الہاتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم؟ بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے، یعنی مجھ سے رابطہ منقطع کر لے، مجھ سے دور ہو جا، میں تجھ سے قطع تعلقی کرتا ہوں کیونکہ تو میرے بتوں کے لیے اچھا عقیدہ نہیں رکھتا۔ یہاں پر کیا ہے؟ قال اراغب انت عن الہاتی یا ابراہیم، تو یہاں پر اس قصے میں مذکور کہ ابراہیم علیہ السلام کے عرفی باپ جو بتوں کو تراشتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو اپنے بیٹوں کو بت فروخت کرنے کے لیے، جو ان کے اپنے بیٹے تھے، سگے بیٹے تھے، ان کو بت فروخت کرنے کے لیے دیتے تھے، جا کے ان کو بیچو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت دیا کرتے تھے بنا کر کہ تم انہیں جا کر بازار میں بیچو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بازار میں جاتے تو کیا کہتے؟ مجھ سے اس بت کو کون خریدے گا جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کلام کر سکتا ہے، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، تو کوئی شخص بھی آپ سے بت کو نہ خریدتا۔ اور جبکہ باقی بیٹے جو تھے وہ بت بیچ کر آتے، تب ان کے عرفی باپ نے کہا اراغب انت عن الہاتی یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم تو میرے خداؤں کو ترک کر رہے ہو، یعنی مجھے اس معاملے میں تم سے بہت سے تحفظات ہیں، تمہیں تو چاہیے تھا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں بت پرستی کے تم بھی چلتے، بلکہ اس معاملے میں میری معاونت کرتے۔ لئن لم تنتہی، اگر تم اپنے اس عمل سے باز نہ آئے، لارجمنک، تو میں تمہیں رجم کروں گا، پتھروں سے ماروں گا اور تمہیں مار مار کر ہلاک کر دوں گا اور تم کو اپنے سے دور کر دوں گا اور تمہیں سخت سزا دوں گا۔ واہجرنی ملیا، اور تم ایک طویل زمانے تک مجھ سے دور رہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور کر دیا گیا اپنے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے چھوڑ کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ اگلی آیت ہے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، فرمایا بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ میں تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں گا۔ اس معافی کا تذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں کیا، اور اس سے پہلے فرمایا سلام علیکہ، پس فرمایا تجھے سلام ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ کسی غیر مسلم کو سلام کرنا کیسا ہے؟ کسی غیر مسلم کو سلام کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے۔ ایک سلام تحیت ہے جو کہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کرتا ہے، یعنی السلام علیکم کہنا، اس کے لیے سلامتی کی دعا کرنا۔ یہ سلام جو ہے یہ کفار کو کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ دوسرا سلام وہ ہے جو سلام مطارقہ ہوا کرتا ہے، یعنی آخری سلام
یہ سلام یہ کفار کے لیے جائز ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سلام کے لیے حدیث سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو، جب وہ تم سے راستے میں ملے تو تم ان کو تنگ راستے میں چلنے پر مجبور کرو۔ اور دوسرا سلام جو میں نے عرض کیا سلام متارکہ، یعنی کفار کو چھوڑنے اور اس سے جدائی اختیار کرنے کے لیے ان کو سلام کرنا، کفار اور فساق کو تعظیماً سلام کرنا جائز نہیں، اور جو سلام متارکہ ہے وہ جائز ہے۔ یہاں پر ایک سلام کا معنی اللہ کا ذکر بھی کیا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی سلام ہے، تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزر جاؤ، ان سے منہ نہ لگاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ایک نام سلام بھی ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے، یہ تفسیر بھی قابل غور ہے، اور مفسرین نے یہ جو نقطہ بیان کیا یہ بھی اچھا ہے۔ اب یہ ہے کہ سأستغفر لک ربی، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے چچا کے استغفار کرنے سے منع فرما دیا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ جب ابراہیم کے لیے یہ واضح ہوگا کہ وہ دشمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اس سے بیزار ہو گئے۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 114 ہے، یعنی ان کا استغفار کرنا ایک خاص وقت تک تھا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے حال کو واضح کر دیا گیا یہ لوٹنے والوں میں سے نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے استغفار کرنا ترک کر دیا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں تم لوگوں سے اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بابل شہر سے شام کی طرف ہجرت کر کے تم لوگوں سے اللہ کے سوا تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، مجھ پر احسان فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 36 ہے، وَقَالَ إِنِّي مُحَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یعنی میں اس خطے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تم نے میرے لیے دشوار کر دیا، تم بت پرستی کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ کو چھوڑ کر نکل آئے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کفار بد مذہبوں کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ نشست برخاست رکھنے سے بچنا چاہیے، جیسا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور اپنا دین نہیں چھپانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور اپنا دین بتایا اور بت پرستی سے واضح طور پر اظہار برعات فرمایا، اور اللہ کی عبادت کرنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ بد نصیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَحَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور پھر جب ابراہیم لوگوں سے اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے، تو ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پھر جب ابراہیم لوگوں سے جدا ہو گئے، ارشاد فرمایا پھر جب ابراہیم علیہ السلام مقدس سرزمین کی طرف ہجرت کر کے لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک انعام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند حضرت اسحاق اور ان کے بعد پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، تاکہ وہ ان سے انسیت حاصل کریں، اور ان سب کو ہم نے مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے، لیکن چونکہ حضرت اسحاق بہت سے انبیاء کے والد ہیں اس لیے خصوصیت کے طور پر ان کا ذکر کیا گیا۔ آخری آیت ہے اس رکوع کی، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی شہرت، بلند شہرت رکھی۔ اور ارشاد فرمایا ہم نے انہیں دنیا اور آخرت کی عظیم ترین نعمت نبوت عطا فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں وسیع رزق اور اولاد عطا فرمائی، ان کے لیے سچی شہرت رکھی۔ ہر دین والے مسلمان ہو، خواہ یہودی ہوں عیسائی ہوں، ان سب کی تعریف و توثیق فرماتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں تو نماز کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ سب کیوں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں مشکلات کا سامنا کیا، اپنے گھر بار کو خیر آباد کہا، بت پرستی سے دوسرے لوگوں کو روکا، اور جب ان لوگوں نے آپ کے لیے معاملات میں تنگی کی تو آپ اپنا سب گھر بار چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ایسی اولاد دی جسے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیا۔
آج بھی ہم درود شریف کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح ہے اور ان کی سچی شہرت اور بلندی ہے، یہ صرف ان کے ان امتحانات کا انعام ہے جس کو انہوں نے کامیابی کے ساتھ پاس کیا، کامیابی سے سرخرو ہو کر اس میں سے گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا